الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو ساتھیو، آج کا جو ہے ہمارا یہ ویڈیو محرم کے بارے میں ہے. محرم کے دنوں میں کچھ لوگ وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ شیعہ کتب کیا کہتے ہیں اس بارے کے اندر. ان چیزوں میں ہم آج دلائل دیں گے، سارے کے سارے شیعہ کتب سے، سنی کتب سے نہیں. بھائیو دوستو، یہ میرے پاس احسن المقال ہے، سیرت معصومین کی کتاب ہے. یہ ترجمہ ہے منتهى الاعمال کا، اور یہ شیخ عباس قمی جو ہے نا اس نے لکھی ہے. تو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی تھی، کہنے لگی کہ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، تو اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ کون سا معروف فعل ہے جس کی ہم کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ صورت ممتحنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو منع کیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں معروف کے کاموں میں اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں. تو یہ معروف کے جو کام ہیں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بیعت کریں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کریں گی کہ آپ لوگ عورتیں جو ہیں وہ معروف کام کریں گی. تو وہ پوچھنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ معروف فعل کون کون سے ہیں جس کی ہم کو نافرمانی سے روکا گیا ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت اپنے منہ پر تماچے مارنا، جب مصیبت آ جائے تو منہ پر تماچے مارنا، اور اپنے چہروں کو زخمی مت کرنا، اپنے بال نہ نوچنا، بالوں کو نوچنا، گریبان چاک نہ کرنا، اپنا لباس سیاہ نہ کرنا. یہ دیکھیں آپ عورتوں کو منع کیا جا رہا ہے. یہ ساری میں نے انڈر لائن کی ہوئے ہیں، کلر کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کتاب ہے احسن المقال، سیرت معصومین کی سیرت کے بارے میں شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی. بھائیو، گریبان چاک نہ کرنا اور اپنے لباس کو سیاہ نہ کرنا، واویلا نہ کرنا، واویلا نہ کرنا، اور کسی مردہ کی قبر پر بیٹھ کر سوگ نہ منانا. یہ مجاور جو خصوصاً کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قبروں کے اوپر مجاوری کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں پر قبروں کی مجاوری کرنے سے. سارے ایران کے اندر بھی آپ کو ہر امام کی قبر پر، بزرگوں کی قبروں پر آپ کو مجاور ملیں گے. اور یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں. تو کہاں اہل بیت کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے؟ وہ تو نافرمانی پر جو ہے نا یہ بضد ہیں. اور مردوں کی قبر پر بیٹھ کر سوگ نہ منانا. بس ان شرائط پر حضرت نے ان سے بیعت لی. پھر وہ کہتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حکیم بنت حارث بن عبد المطلب نے آپ نے یہ سوال کیا تھا، صفحہ نمبر 113 پہ، اور یہ جلد نمبر 1 ہے احسن المقال کی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم کالے کپڑے وغیرہ جو پہنتے ہیں وہ اس لیے پہنتے ہیں کہ امام حسین پیاسے تھے اور پیاسے شہید ہوئے ہیں، پانی نہیں تھا. اب یہ کتاب ہے بحار الانوار، جلد 1 اور 2 کمبائن ہے. یہ اردو ترجمے کے ساتھ ہیں، 1 اور 2، ٹھیک ہے، بحار الانوار. آپ اس میں دیکھیں کہ کربلا کے اندر پانی تھا یا نہیں تھا. صفحہ 198 لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین نے کربلا میں، اس وقت امام حسین ایک کدال لے کر پس خیمہ تشریف لائے، 19 قدم پشت خیمے سے قبلے کی طرف گئے اور کدال کو زمین پر مارا. یہ اتنا کچھ ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ خیمے سے کتنے فاصلے پہ گئے اور کیا مارا، کدال مارا زمین پر.
بے ایجاد ایک چشمہ شیرین پانی والا چشمہ نکلا، پیدا ہوا۔ حضرت امام علی مقدار نے، مقام نے اصحاب چشمہ سے پانی پیا، امام نے پانی بھی پیا، ٹھیک ہے، اور مشکیں بھر لیں، اور امام نے مشکیں بھی بھر لیں، اسٹور بھی پانی کو کر لیا تھا۔ اس کے بعد چشمہ غائب ہو گیا، پھر کسی نے نشان بھی نہیں دیکھا۔ اب یہ کب کا واقعہ ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد چشمہ غائب ہو گیا تو اس نے بتایا کہ پوائنٹ 1 پہ دیکھیں کہ یہ کب کی بات ہے۔ نیچے حاشیے پر لکھا ہے کہ یہ واقعہ 6 محرم الحرام کا ہے، یعنی کہ 6 محرم کی 6 تاریخ کو پانی موجود تھا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں، مشکیں بھر لیں۔ پھر کیا کہتے ہیں، یہ نیچے ہے، حضرت عباس کا پانی لانا اور سقائے اہل حرم کا لقب پانا۔ یہ پانی بھر کے دیتے تھے، اور اہل حرم کا جو ہے نا وہ سقایا تھا، پانی پلانے والا۔ اب آپ دیکھیں کیا ہے، امام حسین کے اصحاب نے اس وقت خود کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ کچھ دشمنوں سے جنگ میں مصروف تھے، کچھ پانی بھر رہے تھے، یہاں تک کہ بے تاجیل مشقیں بھر لیں اور خدمت میں امام کے پھر آئے، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ما اصحاب پانی پیا، اسی وجہ سے حضرت عباس بن علی کو سقائے اہل حرم کہتے ہیں، یعنی امام اس وقت موجود تھا۔ یہ کتاب ہے بھائی آپ کی، ملا باقر مجلسی کی، جس کے بارے میں خمینی صاحب نے کہا تھا کہ جو شیعہ ہونا چاہے سب سے بہترین کتابیں جو ہے نا وہ اسی شخص کی ہیں، یعنی ملا باقر مجلسی کی۔ یہ کتابیں پڑھ لے اگر کوئی شیعہ ہونا چاہتا ہے تو اس کی یہ جو ہے نا جلد نمبر 1 اور 2 میں آپ نے یہ دیکھ لیا، اور صفحہ نمبر ہے 198 اور 199 پہ کہ پانی موجود تھا۔ تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین، اس لیے سبیلیں لگاتے ہیں کہ وہ اس وقت تو پانی نہیں تھا۔ یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، کتابیں بھی ان کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ نہج البلاغہ ہے 653۔ وقال علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نے کہا، ینزل الصبر علی قدر المصیبت، مصیبت کے اندازے سے اللہ تعالیٰ صبر بھی نازل کرتا ہے۔ ومن ضرب یدہ علی فخذہ، جس شخص نے اپنی ران پر ماتم کیا، ران کو مارا، ہاتھ مصیبت کے وقت میں جو شخص ران کو مارتا ہے، عند مصیبت کے وقت، حبط عملہ، اس کے اعمال سارے کے سارے حبط ہو گئے۔ اور حبط اعمال کے اوپر اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں وہ کافر ہوتا ہے۔ سارے اعمال کس کے برباد ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ تو کافر کے ہوتے ہیں۔ اللہ یاری کا فتویٰ موجود ہے۔ تو وہ یہ سورۃ حجرات کی جو آیت ہے اس کے بارے میں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کی، اس کے آپ ویڈیوز کو آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوگا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمل سارے کے سارے برباد ہو جائیں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کا نکل جاتا ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، میرا نہیں ہے۔ لیکن جو شخص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے اس کا عمل اکارت جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے میرے بھائی یہ دیکھ لیا یہ۔ اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد 693 پیج پہ ہے، اشعث بن قیس کو اس کے بیٹے کا پرسہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اشعث، اگر تم اپنے بیٹے پہ رنج و ملال کو، خون کا رشتہ اس کا سزاوار ہے، اور اگر صبر کرو تو اللہ کے نزدیک ہر مصیبت کا عوض ہے۔ اے اشعث، اگر تم نے صبر کیا تو تقدیر الہی نافذ ہوگی، اس حال میں کہ تم اجر و ثواب کے حقدار ہوں گے، اور اگر چیخے چلائے جب بھی حکم قضا جاری ہو کر رہے گا، مگر اس حال میں کہ تم پر گناہ کا بوجھ ہوگا، رو گے پیٹو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ کا بوجھ ہوگا۔ یہ دیکھا آپ نے حضرت علی یہ نہج البلاغہ کے
اندر ایک شخص کو اشعث بن قیس کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹے کی وفات کے اوپر کہ صبر سے کام لو۔ اور ویسے تو قرآن مجید کہتا ہے نا الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب لوگوں کو مصیبت آ جائے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں یعنی صبر کریں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلوات ہے، درود ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر رحمت بھی نازل کرتا ہے اور درود بھی۔ تو یہ کن لوگوں کے اوپر ہے؟ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ درود مومنوں کے اوپر ہے جو صبر کرتے ہیں مصیبت وقت۔ جو صبر نہیں کرتے تو وہ تو مومن ہی نہیں ہوئے، تو وہ آل محمد بھی نہیں ہوئے۔ پھر آل محمد میں پھر مومن آ جاتے ہیں جو اللہ رسول کی تابعداری کرتے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے کی ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں وہی آل ہیں اور ان کے اوپر صلوات اور درود ہے اور رحمت ہے، تو وہ آل محمد میں آل ابراہیم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کرے گا وہ اس کے اوپر اللہ کے رحمت اور درود بھی نہیں ہوگا جو واویلا کرے گا۔ تو یہ تو واویلا کرتے ہیں، یہ تو دکھاتے ہیں ہم غمگین ہیں، کالے کپڑے پہننا، اور وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام تو منع کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پیاسے شہید ہوئے تو وہ تو پانی بھی تھا۔ آپ کی کتابیں ہیں میرے بھائی، پھر یہ دیکھیں آپ تفسیر صافی جلد نمبر 5 ولا یأسینک فی معروف، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اس بات پر بھی بیعت لیں عورتوں سے کہ وہ معروف کاموں میں اللہ پاک کی معروف کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو وہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ عورتوں کو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو ہے نا منہ پر تماچے نہیں ماریں گی اور اپنے آپ کو جیب کو جو ہے نا وہ آپ گریبان کو پھاڑیں گے نہیں اور اپنے چہرے کو نوچیں گے نہیں، اور ولا تسودنا صوباً، اور آپ اپنے کپڑوں کو کالا نہیں کرو گی، ولا تدعین بویلن، ویل مصیبت ہائے بھی نہیں کریں گی، فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی انہی چیزوں کے اوپر۔ دیکھا آپ نے، یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 166 پہ ہے، جلد نمبر 5، اور یہ آپ کی جو ہے نا تفسیر صافی ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز آ گئی میرے بھائیوں۔ یہ ملا یحضر الفقی ہے، آپ اس میں بھی دیکھیں کہ وسئلہ صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا پھر ان الصلاۃ فی الکلن سودا کہ ہم نماز پڑھیں کالی ٹوپی کے ساتھ، فقالت لا تصلی فیہا فإنہا لباس اہل النار، نہ پڑھو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کالی ٹوپی پڑھ کے نماز پڑھنا، یہ کالی ٹوپی پہننا بھی جہنمیوں کا لباس ہے۔ صفحہ نمبر 162، اور یہ کتاب ہے ملا یحضر الفقی جلد نمبر 1 ہے میرے بھائیوں۔ پھر وقت یہ ہوئی امام جعفر صادق سے، اب ہم آتے ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، وہ صفحہ نمبر 163 پہ ہے۔ وقال امیر المومنین علیہ السلام، امام حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام علی علیہ السلام فیما علم اصحابہ، آپ تعلیم دے رہے تھے اپنے اصحاب کو، ساتھیوں کو، لا تلبسوا سواد، کہ کالے کپڑے نہ پہنا کرو، فإنہ لباس فرعون، یہ فرعون کا لباس ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پھر اس کے بعد پھر آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ 163 پیج پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت کرتے ہیں کہ یکر سواد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کالوں کپڑوں کے، الا فی ثلاثت، 3 چیزوں میں، امامہ کف، اور یعنی کہ موزے، کالے جورابے، کالا جو ہے نا امامہ، اور ولقصہ، اور کالی چادر، اس کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، شلوار قمیض کو پہننے کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ لفظ ہے کہ اللہ سوائے ان 3 چیزوں کے باقی کو پسند نہیں کرتے، یعنی کہ شلوار قمیض کو پہننا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چیز بھی آپ نے دیکھا۔ پھر یہ کہتا ہے ان صادق علیہ السلام
امام جعفر صادق سے روایت ہے انہو قال، تو انہوں نے کہا او اللہ عز و جل الی نبی من انبیاء، اللہ پاک نے اپنے نبیوں میں سے کسی نبی کی طرف وحی کی تھی، کل المومنین، کہ مومنوں سے کہہ دو لا یلبسوا لباس اعدائی، لا یلبسوا لباس اعدائی، کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنا کرو، ولا یطعموا مطاعم اعدائی، میرے دشمنوں کا کھانا نہ کھایا کرو، ولا یسلکوا مسالک اعدائی فیکونوا اعدائی کما ہم اعدائی، ورنہ تم بھی میرے دشمن ہو جاؤ گے جس طرح سے وہ دشمن ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، یہ امام جعفر صادق سے روایت ہے میرے بھائی کہ اللہ پاک نے نبیوں میں سے ایک نبی کے اوپر وحی کی کہ دشمنوں کا طعام کھاؤ اور نہ دشمنوں کا لباس پہنو ورنہ تم بھی میرے دشمن ہو جاؤ گے۔ تو یہ آپ لوگوں نے میرے بھائی دیکھ لیا کہ کتنا یہ گناہ ہے، اور کیا یہ اہل بیت کو، پھر اہل تشیع والے اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اطرت اہل بیت ہی، تو اہل بیت کو تو چھوڑا ہوا ہے، اہل بیت کو تو جو ہے نا ان کا راستہ ہی اہل بیت والا ہے ہی نہیں، وہ تو منع کر رہے ہیں کہ دشمنوں کا لباس ہے، وحی آئی ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ منع کر رہے ہیں، علی علیہ السلام منع کر رہے ہیں، امام جعفر صادق منع کر رہے ہیں، تو پھر یہ کس کو مانتے ہیں؟ یہ کتاب الخصال ہے، جلد دوم ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے، آپ یہ دیکھیں، اس کے اندر صفحہ نمبر 445 پہ ہے، کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین نے ایک نشست میں 400 مسائل بیان فرمائے، 400 مسائل، صفحہ نمبر 441 سے شروع ہوتا ہے، الخصال جلد دوم میں، یہ اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں 400 مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے 74واں مسئلہ حضرت علی نے جو بیان کیا 74 اس میں کہتا ہے کہ سیاہ لباس نہ پہنو، کالا لباس نہ پہنو، اس لیے کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ یہ دیکھیں آپ الخصال کے اندر بھی یہ بھی آ گیا آپ کا، یہ فروع کافی ہے، جلد نمبر 3 ہے، فروع کافی صفحہ نمبر 224 ہے، کالا رسول اللہ نبی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضرب المسلم یدہ علی فخذہ عند المصیبت احباط اجرہ، جو مسلم اپنے ہاتھ کو مصیبت کے وقت ران پر مارتا ہے، ٹھیک ہے، احباط اجرہ، تو اس کے اجر سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے، کوئی چیز اس کے پاس پھر رہی نہیں، وہ اللہ یاری کہتا ہے کہ ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے نا یہ مصیبت میں وقت میں یہاں سینے پہ مارنا تو اور بڑا جرم ہے، جب ران پر مارنا اتنا بڑا جرم ہے تو سینے پر مارنا وہاں پر تو دل ہے اور نقصان ہو سکتا ہے، بندے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ران پر مارنے سے زیادہ تکلیف ہوگی سینے پر مارنے سے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول یعنی کہ منع کر دیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ران پر مارو باقی ہر جگہ پر مارو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جسم کے حصے پر آپ مصیبت کے وقت میں نہ ماریں، یہ چیز ہے۔ اور یہ آپ کا ہے سورۃ ممتحنۃ کی تفسیر سورۃ قمی کی، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ عورتوں سے لے لیں بیعت، تو فقامت ام حکیم ابنت الحارث بن عبد المطلب، ایک عورت ام حکیم بیٹی حارث کی، اور وہ عبد المطلب کی بیٹی اٹھی اور کہا فقالت یا رسول اللہ، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ما ھذا المعروف الذی امرنا اللہ بہ، یہ
ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ معروف کام کون سا ہے؟ الذی امرنا اللہ بھی، جس کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ ناسی کا فی، تاکہ ہم آپ عورتیں جو ہے نا، ہم عورتیں آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ فلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں نا کہ چہرے کو نہ نوچیں اور بالوں کو نہ آپ نوچیں، اور آپ اپنے سینے کو نہ پھاڑیں کپڑوں کو، ولا تسودن ثوبا، اور کالا کپڑا بھی نہ پہنیں، ولا تدعون بویلن، ویل ویل مصیبت مصیبت، ہائے ہائے یہ بھی نہیں کریں۔ تو یہ بھی آپ، یہ جو ہے نا صفحہ نمبر 364 پر ہے میرے بھائیوں، کہ یہ ساری چیزیں جو ان کی کتابوں میں ہیں، یہ سب کے سب وہ نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے میری جو ہے نا کتابیں ہیں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہیں۔ 7-8 کتابوں جو ہے نا، 7-8 کتابوں کے میں نے حوالے آپ کو لوگوں کے دیے ہیں۔ پھر بھی کوئی کہے کہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو وہ تو اہل بیت اور اللہ کے رسول کا ماننے والا نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑے بڑے جرم ہیں کہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور ناجب اللہ کے میں حضرت علی نے بھی کہا اشعث بن قیس کو کہ لوگوں نہیں کرو، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔